بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو دنیا میں اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ برائے مہربانی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، شکریہ۔ کوئی 1400 برس سے اوپر کا وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کی حکومت دنیا کی سپر پاور تھی، اور اس حکومت کا سربراہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور اس کی فوج کا سربراہ خالد بن ولید تھا۔ تاریخ میں اس کے بعد نہ کوئی ایسا حکمران آیا، نہ کوئی ایسا سالار۔ زمین ان کے سجدوں سے کانپتی تھی اور میدان جنگ ان کی تلواروں سے گونجتا تھا۔ ان کے سوا اور کچھ سپاہ بھی نہ تھی۔ مورخ متفق ہیں کہ عمر 10 برس مزید زندہ رہ جاتا تو آج کی دنیا کچھ اور ہوتی، اور اگر خالد برطرف نہ کیا جاتا تو جہاں اس کی سپاہ کے گھوڑوں کے قدم پڑتے وہ جگہ ان کی ملکیت میں آ جاتی۔ لیکن عمر ایک منفرد انسان تھا۔ اپنے اللہ سے اس شخص کا تعلق ویسا ہی تھا جیسا اس کے پیغمبر کو مطلوب تھا۔ سپاہ سالار خالد بن ولید کی فتوحات ان کے لشکر کے خیال میں فتح و نصرت کا واحد سبب تھی۔ پیغمبر کے لب مبارک سے اس فوجی کے لیے اللہ کی تلوار کا خطاب اور لقب عطا ہوا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس کا حکمران اور حاکم اس سے کہیں زیادہ عظیم تھا اور زیادہ طاقتور۔ اس تک اسلامی سپاہ کا یہ تاثر کسی طرح پہنچ گیا کہ ان کی فتوحات اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہیں، خالد کی وجہ سے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑی بات تھی اور خالد بن ولید جیسے مقبول جرنیل سے متعلق تھی۔ اس کی بار بار مختلف ذرائع سے بار بار تحقیق کی گئی جو درست ثابت ہوئی۔ خلیفہ وقت نے خالد کی برطرفی کا فیصلہ کر لیا، لیکن سپاہ سالار کے ذہنوں اور دلوں کو کوئی تاثر دنیا داری میں قابل تعزیر جرم نہیں تھا۔ جب تحقیق و تفتیش شروع ہوئی تو سالار کی زندگی کی بعض دوسری باتیں بھی سامنے آ گئیں جو قابل تعزیر تھیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ جیسا شخص جرم کی سزا پر متعین کیا گیا، جو حضرت خالد کی برابری کی شخصیت تھی۔ خلیفہ وقت نے حکم دیا کہ ابو عبیدہ تم خالد کو اس کی سپاہ کے سامنے کسی اونچی جگہ پر کھڑا کر دینا، اس کی پگڑی اتار کر اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دینا، اور اس حالت میں پوچھنا کہ فلاں شاعر کو اپنے لیے مدیحہ قصیدہ کہنے کا معاوضہ کہاں سے ادا کیا۔ اگر خالد یہ کہے کہ بیت المال سے تو یہ کھلی خیانت ہے، اور اگر کہے ذاتی طور پر تو یہ فضول خرچی اور ایک نامناسب عمل ہے۔ دونوں صورتوں میں خلیفہ کا حکم ہے کہ آپ کو فارغ کیا جاتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی تلوار خالد بن ولید فتوحات کا سرنامہ، سپہ سالاری کی طویل تاریخ کا ذاز رکھنے والا، فن و حرب اور ضرب کا منفرد ماہر اور اپنے سپاہ کے دلوں کی غیر معمولی جرنیل کا تصور دینے والا، کوئی آسمانی مخلوق جیسا اور پتہ نہیں کیا کیا دور مدینہ میں بیٹھے ہوئے حکمران کے ایک ایلچی کے حکم پر اپنا سر جھکا کر اپنی تلوار ایلچی کے سپرد کر دینے والا اور رخت سفر باندھ کر واپس روانہ ہونے والا۔ ڈسپلن کی ایک تاریخی مثال۔ دمشق سے مدینہ تک کا سفر طویل تھا۔ راستے میں کسی سرائے میں قیام کرنا پڑا تو وہاں ایک سپاہی بھی حالت سفر میں موجود تھا۔ حضرت خالد کے دل میں رنج تھا، تلخی تھی اور ان کی باتوں میں شکوہ تھا۔ یہ سن کر اس سپاہی نے کہا، امیر آپ کی باتوں سے بغاوت کی بو آ رہی ہے۔ بتاتے ہیں کہ خالد اٹھ کر بیٹھ گیا اور اس جرأت مند سپاہی سے کہا، میرے بھائی، عمر کی خلافت میں بغاوت نہیں ہو سکتی، اور جب تک عمر زندہ ہے کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ اسلامی تاریخ کے سب سے بڑے افسانوی قسم کے سپہ سالار کی یہ بات ہم مسلمانوں کی شاندار تاریخ کا حصہ ہے۔ جب ہم دنیا میں سب سے طاقتور تھے، سپر پاور تھے، ہمارے سامنے بڑے بڑے حکمران سر جھکا کر کھڑے ہوتے تھے، اور یہ سب اس لیے تھا کہ ہمارا خدا پر یقین تھا، صرف اسے ہی سب کچھ سمجھتے تھے، اس کی مدد اور کرم کے طالب ہوا کرتے تھے۔ ہماری تلواروں کے پیچھے ایمان کی طاقت تھی اور ان کی ضرب کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ہماری اس طاقت کا سرچشمہ ہمارا سولین حکمران تھا، جو خدا کی زمین پر عدل و انصاف کا ایک نمونہ تھا۔ ایک بار زلزلہ آ گیا تو خلیفہ عمر نے زمین پر کوڑا مار کر کہا کہ میں تم پر انصاف نہیں کرتا کہ تم گستاخی کی جرأت کرتی ہو۔ ہمارے ان حکمرانوں نے انصاف اور امن کو نئے معنی دیے، عوام کے دلوں میں گھر کر لیا۔ اس طرح اتنی مضبوط حکومت قائم ہوئی کہ خالد بن ولید نے کہا، جب تک عمر زندہ ہے بغاوت نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ بعض عمر کی طاقت خود یہ خالد بن ولید تھا، سپہ سالار، لیکن اس کو معلوم تھا کہ اصل طاقت میں نہیں، وہ عوام ہیں جو عمر کی اطاعت کرتے ہیں، اور فوج محض اس ریاست کا حصہ ہے۔
جو غازی اور شہید کہلاتی ہے اور مسلمان عوام کے دلوں میں بستی ہے۔ اسی خالد بن ولید نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا، جسم کا کوئی حصہ نہیں جس پر کسی ضرب کا نشان نہیں، 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا ہے مگر شہادت نصیب نہ تھی، اور آج بستر پر جان دے رہا ہوں۔ ہمارے یہاں ان دنوں ایک بار بھی مارشل لا کا خطرہ سامنے ہے، اور کوئی سپہ سالار یہ کہنے والا نہیں کہ جب تک سویلین حکمران زندہ ہے فوجی بغاوت مارشل لا نہیں ہو سکتی۔